ہیں کہ 50 کے قریب جو ہے میڈیم یا میڈیم سے تھوڑے بڑے یونٹس ہیں، باقی سارے ہمارے پاس اسمال یا مائکرو ایس ایم ای یونٹس ہیں. مائکرو ایس ایم ای یونٹس آپ سمجھ لیں 2 سے 20 لوگوں کا یونٹ ہے جو کہ انسٹرومنٹس بنا کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. سرجیکل انسٹرومنٹس ایسوسی ایشن جو ہے اس کو پاکستان کی سب سے پرانی ایسوسی ایشن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ہمارا قیام 1950 میں عمل میں لایا گیا اور ہمارا مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ممبرس کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنا، ان کو جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کے ساتھ لائزن کرنا. جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب ڈریپ کا قیام جو ہے 2017 میں عمل میں لایا گیا، کچھ 2012 میں 17 میں رولز آئے ہیں. 17 میں رولز آئے. وہ جو رولز آئے وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق بہت حفظات کا دور کرنے کے لیے ڈریپ کے ساتھ مذاکرات بھی تھوڑے سے کیے. پھر ہمیں اس میں کوئی ڈائریکشن لینے ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑا اور الٹیمیٹلی کیونکہ ہمارا یہ پہلے سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں بینگ ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان ہمیں گورنمنٹ کے ہر رول کو، ہر ادارے کو ہم احترام بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کے کام کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن ہمارا شروع سے یہ ماننا ہے کہ ہماری ڈیک یا لی کے اوپر استعمال ہونے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو ہوتے ہیں. ہم نے پھر اس سلسلے میں ایک ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لی. اس ڈائریکشن کی روشنی میں ڈریپ نے ہمیں ایک ایگزمپشن لیٹر بھی جاری کیا جس کی وجہ سے سرجیکل انسٹرومنٹس جو مینوفیکچررز ہیں ان کو ڈریپ سے ایگزمپشن مل گیا. اس کے بعد بھی ہمارا لائزن جاری رہا ڈریپ کے ساتھ. لیکن جب آپ تشریف لائے ایز اے سی او ڈریپ، آپ نے چارج لیا، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا کہ یو آر ون آف دا فیو آفیسرز جن کے بارے میں میں نے صرف اچھی باتیں سنی. میں آپ کو بالکل فرینکلی بتا رہا ہوں. ہم نے مل کے ایک ٹریننگ پروگرام چلا رہے ہیں، تو عابد صاحب نے جب بتایا کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہم نے فوری طور پہ آپ سے رابطہ کیا، کیونکہ ہم اب چاہ رہے تھے کہ اس لائزن کو ایک نئی سمت دی جائے. کیونکہ اب ہمارے کچھ زیادہ تر کمپنی جو ہیں وہ ایز اے او ای ایم مینوفیکچرر کام کر رہی ہیں. جو بڑے برانڈز ہیں وہ ہم سے اپنے انسٹرومنٹس بنواتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں تقریباً $500 ملین کی ایکسپورٹس ہیں جو پوری دنیا میں تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر کی آگے سے ری سیل ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں مختلف جو کسٹمرز ہیں، مختلف جو کمپنیز ہیں وہ سیمپلز بھجواتی ہیں ہمارے کمپنیز کو، جو کہ ریپروڈیوس ہونے ہوتے ہیں، وہ سیمپل کاپی ہونے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ری ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر ہمارے کچھ دوستوں کو یہ بھی مسئلے مسائل آنے شروع ہوئے کہ جو شپمنٹس آتی تھی ان کو کسٹم والے روک لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے آپ ڈریپ کا لیٹر لے کے آئیں. ہم اس سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا سسٹم کر دیا جائے، کوئی ایسا آپ کے تعاون سے، آپ کے مشورے سے یا آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے کہ جو ہمارے ممبر ہیں جو کیشن لیٹر جاری کرے اور اس لیٹر کی روشنی میں ڈریپ جو ہے اس کو وہ ایگزامپشن لیٹر یا ریلیز لیٹر جاری کر دے جس کی وجہ سے اس کے سیمپل ریلیز ہو سکے. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی شکایتیں بھی آئیں کہ کچھ لوگوں کے سیمپل 2 2 2.5 مہینے کسٹم میں سٹک رہے اور ان کی وجہ سے ان کے آرڈرز بھی کینسل ہو گئے. کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل کا دور ہے، فاسٹ دور ہے، کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ کوریئر پہ سیمپل تیسرے چوتھے دن ہمیں ملے، ہم اس پہ کام شروع کریں اور ود ان اے منتھ اس کو پروٹوٹائپ چلا جائے. اس کے علاوہ پھر اب ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جو لوگ ڈریپ کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں ہمارے ممبرز، اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کر کے کوئی ایسا آسان سا لائحہ عمل دیں، ہمیں کوئی ایسا آسان سا پروسیجر دیں کہ جو آپ کا ممبر بننا چاہتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈریپ کو ایک ایسے ادارے کے طور پہ پروموٹ کریں، کیونکہ ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈر بھی ہیں. ہم 172 ملکوں میں اگر اپنی انسٹرومنٹس بیچ رہے ہیں تو ہم ایز اپنے ملک کے ایمبیسڈر بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈریپ کا نام بھی ادھر ہو تو کوئی ایکسپورٹرز کے لیے کوئی اسپیشل رجسٹریشن کی کیٹیگری متعارف کروائی جائے ہمارے ساتھ مشاورت کر کے کہ جو ہمارے ممبر آپ کا ممبرشپ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ایکسپورٹ کے پرپز کے لیے، کہ جس طرح کچھ افریقن ملکوں میں مجھے پتا چلا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اس طرح کی بھی آئی کہ جناب آپ نے اگر کیونکہ ادھر زیادہ تر ٹینڈرنگ سسٹم چلتا ہے، ادھر گورنمنٹ ٹینڈر کے تھرو آپ انہیں انسٹرومنٹس بیچ سکتے ہیں. آپ اس میں
ڈرائیو کی رجسٹریشن جو ہے وہی اس میں اپلیکیبل ہوگی. تو ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جو ممبر آپ کے ممبر بننا چاہتے ہیں ہمارے ممبر, ان کے لیے کوئی آپ ایسا آسان سا پروسیجر متعارف کروائیں جس رجسٹرڈ ہے وہ ہمارا ممبرشپ جو سرٹیفکیٹ ہے اور ہمارا ریکمنڈیشن لیٹر لے کے اگر آپ جو ہے کوئی آسان پروسیجر ہو. کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ بڑی آپ کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہے اس لیے میں تھوڑا کھل کے بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ خوفزدہ ہیں کہ یار پھر ہم کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم کسی اور الجھن میں نہیں پڑنا چاہتے. کیونکہ 2018 میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی کچھ لوگوں کی وجہ سے, کچھ کسٹم کے حکام نے ہمیں بہت ڈرایا. انہوں نے کہا جی آگے سے تو آپ کی شپمنٹ کو کسٹم نہیں ہو سکے گی جب تک آپ ہر شپمنٹ کے ساتھ ڈرافٹ کا کوئی لیٹر نہیں لے کے آئیں گے. اور پھر کچھ انٹرپریٹیشنز بھی اس طرح کی کمپلیکیٹڈ تھیں تو نہیں سمجھ آ سکی, جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنے ممبران کے تحفظ کے لیے وہ سارے اقدامات کوئی ایسا لائحہ عمل مرتب کر سکیں یا ایسا کوئی پروسیجر اپنے ممبرس کو دے سکیں کہ جو کوئی لوکل سیل بھی کرنا چاہتا ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے انسٹرومنٹس 172 ملکوں میں بیچ سکتے ہیں اور دنیا کے ٹاپ کے جو برانڈز ہیں ہمارے انسٹرومنٹس پہ اپنا نام لگا کے, بے شک وہ اس کی 100 گنا پرائس لیتے ہیں لیکن پوری دنیا میں وہی انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ جاپان چلے جائیں, آپ جرمنی چلے جائیں, آپ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں, آپ کوئی بھی برانڈ کا انسٹرومنٹ لے لیں, کہیں نہ کہیں پاکستان سیالکوٹ کا بنا ہوا انسٹرومنٹ آپ کو ملے گا. تو ہم لازمی ہے اس کا کوئی آپ کے ساتھ مل کے ایسا پروسیجر بنایا جائے جس میں ہمارے ممبرس کے لیے آسانی ہو. تو یہ چند گزارشات تھی میری آپ سے. اور اگین ایٹ دا اینڈ میں سوری بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کی گڈ ول نے مجھے مجبور کیا کہ میں ممبرس ہیں وہ آپ کی ممبرشپ بھی لے سکیں. جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جن کے انسٹرومنٹس آتے ہیں وہ ریلیز بھی جلدی ہو سکیں, کیونکہ ہمارے کچھ دوست ادھر بھی بیٹھے ہوئے, مبشر صاحب ون آف دا بگیسٹ کمپنیز ان سیالکوٹ, ان کے سیمپلز 3.5 ماہ سٹک رہے. اور میرے ایک اور کچھ اور دوست ایز اے چیئرمین مجھے روز ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ایسے کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں جن کے سیمپلز کسٹم, آپ کا تو کوئی اس چیز سے تعلق نہیں لیکن کسٹم والے اس کو روک لیتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ڈرافٹ کا لیٹر لے کے آئیں. تو وہ کوئی ایسا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی ایسا پروسیجر وضع کیا جائے کہ یہ چیز ہو سکے. اور جو آپ لوگوں کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں کوئی ہمارے ممبرز جو ایکسپورٹرز ہیں اس کے لیے کوئی ایسا پروسیجر آپ ہمیں ہمارے ساتھ مل کے کر سکیں جس کی وجہ سے ہمارے ممبرز کے لیے آسانی ہو سکے. بھائی یہی چند گزارشات تھی اور اگین آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اب ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ سنیں. بہت شکریہ. میں 20-25 سال سے ہوں لیکن آج یہ سننے کے بعد مجھے واقعی ایک فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کو 172 ممالک میں ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے واقعی ایک فخر کی بات ہے. ہمارے آنے کا یہاں پہ پرپس صرف ایک ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں. 2018 سے ہمارا قانون ہے میڈیکل ڈیوائسز کا اور ڈیو ٹو ون ریزن ادر ریزن ہم سیالکوٹ کے جو بیسک مینوفیکچرز ہیں جو پاکستان کی 405 لوگ اس قانون سے اگر خوش نہیں ہیں یا کسی طریقے سے اس ایمبٹ میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس قانون کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے اپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیالکوٹ پیپل اور ہماری انڈسٹری. میں نے سر 5 ماہ پہلے آفس ریزیوم کیا ہے سی او کا اور بیکاز اب ہم بالکل فارمل انفارمل تمام ڈسکشنز کر رہے ہیں. ہم اسپیسیفک ٹریول کر کے آئے ہیں. میری 3 میٹنگز ہوئی فار مائی سلیکشن اینڈ آل دا تھنگس. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وٹ یو ول ڈو. تو میرے جو 5 ٹاسک میں نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نا اس میں ایک ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے سیالکوٹ کی انڈسٹری کو جس سٹیج پہ ہیں ان کو اسٹرینتھن کر کے اور جو ایکسپورٹ یہ کر رہے ہیں اس کو انکریز کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ آج جو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا ہوں 6 لوگ ہماری ڈرافٹ اسلام آباد سے بھی ہیں, فیلڈ آفس سے بھی ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں. تو ہم ایک پورا مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ایس آئی ایف سی جو ہمارا اس وقت پرائم فورم ہے فار دی فیسیلیٹیشن, ان کی جو کمانڈر ہیں ہی از ان پکچر کہ آئی ایم ہیئر. ہمارے سرجن جنرل ان پکچر, مائی فیڈرل منسٹر از ان پکچر, مائی سیکٹری از ان پکچر کہ ڈریگ کی ٹیم آج سی میپ میں کسی ایک پرپس کے لیے وزٹ کر رہی ہے. اور اس کے لیے ہم نے پورے 2 ماہ ہوم ورک کیا ہے کہ ہم جب جائیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے سی میپ کے ساتھ. ہماری پہلے
شاید کوئی اسٹرائک تھی ہم نہیں آ سکے. یہ تو ایک نیشنل کانٹیکسٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عابد صاحب کو ایسوسیٹ کیوں کیا ہے؟ یو این آئی ٹی پی ایک ادارہ ہے جو ٹریڈ کو پروموٹ کرتا ہے. 3 months بیک میں اور فیڈرل منسٹر صاحب وینٹ ٹو جنیوا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں. تو کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا اس تمام سینیریو کا, تو وی اسپیسیفکلی وزٹ یو این آئی ٹی پی آفس کہ ہاؤ یو این آئی ٹی پی کین اسسٹ پاکستان ان جنرل, کیسے جو اس کے ریسورسز ہیں اس کو مزید بہتر کر کے ہم ایکسپورٹس بھی بڑھائیں اور اس کو اسٹرینتھن بھی کریں. بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ جیسے اس وقت آپ کو نا, بیکاز آپ کام تو کر رہے ہیں بٹ آپ کو نا ایک اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اور ریگولیٹری اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں جو آپ نے شاید بات کی, آنے والے کچھ وقت بعد شاید آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اگر آپ ڈریپ سے رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. آپ کو آپ کا امپورٹر یا آپ کا تو وہ امپورٹر ہوا, آپ کے پروڈکٹ کو رجسٹرڈ نہیں کرے گا کہ ویئر از یور انٹرنیشنل ڈریپ سرٹیفکیشن. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے ابھی سے کام کیا جائے. یہ ٹرولی اسپیکنگ ہمارا ایک ویژن ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ ہم ایک چیز فورسی کر رہے ہیں کہ آج سے 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 5 سال بعد آپ کو یہ پرابلم آنی ہے, اور اس وقت ہم کہیں کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا. تو آج ہم یہ بیٹھ کے اس کو ڈسکشن کریں. ٹائم اینڈ اگین ہماری بات ہوئی 2018 کے جو ہمارے رولز ہیں وہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور وی آر آلریڈی ورکنگ آن دیٹ. تو اس میں آپ ہمیں کمپلیٹ سجیشن دیں, لیکن وش لسٹ نہ دیجیے گا. آپ ہمیں وہ چیز دیں جو امپلیمنٹیبل ہو, انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ ہو, اور ہم بھی وہ کر سکیں آپ کے لیے بھی ایک پیلیٹیبل اور کمپیٹیبل ورژن میں ہو. تو وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. ہم آلریڈی جو ہمارے میڈیکل ڈیوائسز رولز ہیں ہمارے اپنے باقی کلاسز کے لیے, ہم ان کو بھی امینڈ کر رہے ہیں, اور یہ کمپوننٹ اسپیسیفک بالکل ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ ایڈریس ہوں. انفیکٹ جو there are 2 types of regulation. ایک ریگولیشن وہ ہوتی ہے, یہ ریگولیشن آپ جس طریقے سے بھی بنائیں آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے. بٹ اگر ایک چلتے ہوئے بزنس کو آپ ریگولیٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو بزنس کو دیکھنا ہوگا. ہم قطعاً ایسی ریگولیشن میں نہیں جانا چاہ رہے کہ جو $500 ملین ہے اس میں سے $1 بھی کام ہو. ہم تو وہ یہ جو $500 ملین ہے نا, آلدو کہ ذیشان صاحب نے یہ کہا کہ $12 بلین کو یہ ٹچ کرتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم یعنی اتنی بڑی بات تو نہیں کرتے, بٹ اگر آپ کسی حد تک ریگولیٹری سینیریو میں اپنے آپ کو لے آئیں تو یو کین ایزیلی ٹچ $2 بلین. اور یہ کوئی بہت لمبا ٹائم بھی نہیں ہوگا, بہت کم ٹائم میں آپ $2 بلین کو ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس ملک کے لیے اس وقت ایک ڈالر قیمتی ہے, اور ہم آپ کو ہر طریقے سے اس کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو چیز آگے ہماری ڈسکشن ہوئی تمام, when we are coming from the لاہور ابھی راستے میں, تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے how to proceed this. ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے 3600 کمپنیز بتائیں آپ نے, ان 3600 لوگوں کو ابھی سے ریگولیٹ کرنا ہم شروع کریں, اور نہ ہم اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک نٹ بولٹ بنانے والا بھی مینوفیکچرر ہے ہم کہیں کہ تو وہ بھی لائسنس لیں ہم سے. شاید وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کر سکے گا, اس کے پاس ایس سی سی پی بھی نہیں ہوگا, رجسٹرار آف فرم بھی نہیں ہوگا. بٹ جو آپ ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ کی بات بتا رہے ہیں, آپ کے لیے لائسنس لینا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یو ایس سرٹیفکیشنز ہیں, ISO 13485 ہے, آپ کے پاس جاپان کی سرٹیفکیشنز ہیں, تو ہم بھی تو وہی چیزیں آپ سے لینا چاہ رہے ہیں. اور تو یہ چیزیں میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں ہاؤ وی کین ڈو دس, کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو رولز کی امینڈمنٹ ہے وہ سجیسٹ کریں ہمیں. میں ادروائز آ رہا ہوں, آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ آپ کس طرح کا قانون چاہتے ہیں, لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں وش لسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ 3 ماہ میں ہم نے کیا کیا. آلریڈی جو ہمارے میڈیکل ڈیوائسز ہیں, ہمارے جتنے بھی میڈیکل ڈیوائسز مینوفیکچررز تھے, امپورٹرز ہیں یا بزنس مینز ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک ایگزمپشن نیٹ میں ہیں اور ان کی چیزیں ہیں. شاید ہمارے ہاں بھی لیٹ کافی ہوتا رہا, کوئی 1 سال بھی لگ جاتا تھا, 1.5 سال بھی لگ جاتا تھا, بٹ ہماری ٹیم نے الحمدللہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ وی ہیو ڈیولپڈ این آن لائن سسٹم, اور اس میں بھی پلیجڈ کہ آپ کی جو بھی اپلیکیشن آئے گی, آپ مینس کے جو ہمارے اس وقت ایگزسٹنگ ہمارے لائسنس ہیں, 20 days میں ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے.
کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. آن لائن سبمیشن, آن لائن پروسیسنگ, آن لائن ایشوئنس, بائی ورچو آف ون ریزن اینڈ ادر, بیکاز ہم سب جو ہے ڈفرینٹ ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ انٹریکٹ, تو ہمیں پتہ ہے دنیا میں ریگولیشن کیسے ایوالو ہوئی. اس وقت ریگولیشن کیا ہے, کہاں پہ بھی ریگولیشن میں یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ, اور جب بھی آپ کے لیے بھی ہم کام کریں گے نا, پہلے آن لائن سبمیشن کا پورٹل بنے گا, پھر قانون آئے گا, تاکہ آپ کو ہمارے پاس نہ آنا پڑے. تو اس کے لیے آلریڈی یو این آئی ٹی پی سے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی کہ اگر یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں دے آر ورکنگ ود اس, اور ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا کوئی انجینئرنگ والا کام ہے, ہم بیکاز یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں, پہلے صرف اور صرف بایو میڈیکل انجینئر اور فارماسسٹ تھا, اب ہم جو اسکوپ ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر چکے ہیں. اور اس کے لیے جو آپ کا بیسک کاسٹنگ والا ہے, اس میں کوئی ڈپلوما پروگرام ہے, کوئی بیسک کوالیفیکیشن ہے, کوئی ٹریننگ ہے, ایکسپیرینس ہے, آپ اپنے ڈاکومنٹ میں لکھ کے لے آئیں. یہ آپ کی کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس ہیں, ہم اس پہ وی آر آلسو آلریڈی ورکنگ. آپ بھی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا چاہیے اور اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی, آپ نے سے ذیشان صاحب آپ نے کی, ہم اس کی جو ریلیز آرڈر ہیں فارماسیوٹیکل کے آلریڈی آن لائن کر رہے ہیں. تو جب آپ کا بھی کوئی سسٹم ہمارے ساتھ بنے گا, یہ بھی آن لائن سسٹم کے مطابق ہی آگے چلے گا. لوکل سیل ہمارا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے فارماسیوٹیکل میں, جس کو ہم ایکسپورٹ رجسٹریشن گرانٹ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی اجمل صاحب ہم کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ if they are not interested to sell their product in Pakistan, وہ ایکسپورٹ رجسٹریشن اپلائی کریں, ہم آپ کو ایکسپورٹ کی رجسٹریشن دے دیں گے. یعنی آپ پاکستان میں اس کے انٹرسٹڈ ہوں گے تو لوکل انویسٹمنٹ لے لیجئے گا. اگر آپ صرف ایکسکلوسیولی فار ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ایکسپورٹ کی رجسٹریشن دیں. اور یہ ہمارا یعنی فارماسیوٹیکل میں بھی 10 دن کا پروسیجر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کمپلیٹلی اور فلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اپنے ڈیوائس اور دوائی بیچنی ہے نا, ریکوائرمنٹ اس کنٹری کی آپ کو فیڈ کرنی ہے. لیکن اب وہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ شروع ہو گئی ہیں کہ ویئر از دی ریکوائرمنٹ, ویئر از دی اپروول آف یور ریگولیٹری اتھارٹی. بیکاز آپ کا یہ جو ڈیوائس ہے تھراپیوٹک گڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور تھراپیوٹک گڈ ہم 10 دفعہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم ڈریب کی رجسٹریشن اور لیجسلیشن اور قانون کو نہیں مانتے, تو ون سٹیج آف ٹائم آپ کو روک دیا جائے گا وہاں پہ, بیکاز وہ ممالک جانتے ہیں کہ ان کا ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب ہے. اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے ہم اچھے طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن والا جرنی اچیو کر کے ہم آگے چلے جائیں, تاکہ ہمارا قانون بھی الائنڈ ہو جائے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, ہمارے آن لائن سسٹمز بھی بن جائیں, اور اس کے مطابق ہم کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ بیکاز ہمیں ایک بہت ایچ آر ہائر کرنا پڑے گا جس کے ہم پروسیس میں ہیں. یہاں آنے سے پہلے ہم نے سارا یہ ہوم ورک کر لیا ہے کہ ہم نے کتنے لوگ ہائر کرنے ہوں گے, کیسے ہمارا پروسیجر ہوگا, آن لائن سسٹم کیسے بنے گا. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ آل دا تھنگس. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ون سٹاپ سولوشن کی یوسف صاحب نے our لاہور آفس will facilitate you, آپ کو اسلام آباد آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی. اور بیکاز سرٹیفکیشنز کی جو اٹیسٹیشن ہے موسٹلی اٹ از ان پرسن, وہ چاہتے ہیں اسٹیمپ ہو, تو وہ ہم اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے. آپ کو بالکل ہمارے انسپیکشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے کہا کہ اور ہم وی آر ویری. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے سیمپلس پڑے رہے وہاں پہ, الٹیمیٹلی وہ اس دن فائر ہوئی ہے لاہور, وہ ان کے ویئر ہاؤس میں جل گئے. اب وہ دوبارہ وہاں سے بھیجے گا, اب 5-6 مہینے تو اس میں ضائع ہو گئے ہمارے. تو اگر وہ ٹائم پہ ریلیز ہو جاتے آپ تک, آج تک ہم بنا کے ان کو سیمپل بھیج دیتے, تو آگے سے وی کوڈ ہیو گاٹ آرڈرز فار دیٹ. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. دوسرا ایک اور بات اس دن ہم کر رہے تھے کہ جو چیزیں ہم ری ایکسپورٹ کے لیے منگاتے ہیں اس کو بھی وہ کہتے ہیں ڈریپ کا ان کے لیے بھی سرٹیفکیٹ منگائیں. حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں, ہم ای ایف ایس میں کلیئر کرا رہے ہیں. ای ایف ایس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے ہم نے وہ جانا ہے, وہ ہم نے یہاں تو بیچنا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کیوں ڈریپ کا سرٹیفکیٹ چاہیے. حالانکہ اپنے طور پہ ہم نے اپنی کی رہے ہیں ہماری طرف, انہوں نے آج پہنچنا آج ہمارے پاس, تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم کرا لیں. لیکن یہ روکنا جو ہے یہ تک نہیں بنتی نا کسٹم کی طرف سے. تو یہ آپ دیکھ رہے, باقی انڈسٹری کے ساری کے مسائل یہی ہیں, ایک ہی مسئلہ زیادہ. جب ایک بندے کا ایک سسٹم ڈیولپڈ ہے تو اس کو کہا جائے کہ نہیں آپ اپنی اے بی سی دوبارہ لکھیں, تو دیٹس اے ویسٹ آف ریسورسز.
in my opinion. My humble suggestion would be کہ جو کمپنی سرٹیفائڈ ہے، جن کے پاس ISO سرٹیفکیشنز ہیں اور ریپیوٹیڈ سرٹیفکیشنز ہیں، GMP ہے. جی 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 دس از ریگولیٹری فار آپ یو نو دیٹ. تو سر اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی سیالکوٹ، اور یہ ڈیٹا آپ کو CMAP پرووائڈ کر سکتا ہے کہ جی یہ کمپنی آلریڈی ایک فارماسیوٹیکل کے لیے تو فیزیبل ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جی ڈیفینیٹلی دیر آر کیمیکلز انوالو، لیکن فار اے سرجیکل مینوفیکچرر اٹ ریئلی ڈزنٹ سرو اینی پرپز ایٹ آل. اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا امینڈ کر دے سیالکوٹ کے لیے، ایک آپ دست شفقت سیالکوٹ کے لیے رکھ دیں کہ جی ہم آپ کی ممبرشپ لینے کے لیے تیار ہیں. In my, I think it will add value to my techno brand. میں آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی بات کہوں گا. مجھے ایک چائنیز بندے نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس I think it's 420 یا 492 کے انڈر امپورٹ ہوتا ہے. تو کسٹمز کی کمپلیٹ ریکارڈ یہ 40,000 پیس آیا تھا، 10,000 پیس اس میں شپ ہو گیا، 5,000 پیس اس میں شپ ہو گیا. سو اف اینی باڈی، اگر آپ سمجھ لیں کہ کسی نے 10,000 پیس امپورٹ کر لیا ہے اور وہ لوکل سیل کر رہا ہے تو وہ فوراً پکڑا جائے گا اور آپ اس کو پینلائز کریں. لیکن جو لوگ امپورٹ کر کے فار دا پرپز آف ری ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جس سے پاکستان کی اکانومی میں فارن ایکسچینج بڑھتا ہے اور آرڈرز آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کسٹم کے ساتھ مل کے کہ جن چیزوں کی جنرلی ڈریپ ریکوائرڈ بھی ہے لیکن دے آر بینگ امپورٹڈ فار ناٹ فار دا پرپز آف بینگ یوزڈ ان پاکستان، تو اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے تاکہ وہ بھی ہماری اکانومی میں کوئی ایڈیشن کر سکے. جس طریقے سے یہ قانون آیا اور اس کے جو رولز آئے، اس وقت ہماری انڈسٹری کو آن بورڈ انفارچونیٹلی نہیں لیا گیا. اور پھر بہت سے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ قانون بن جاتا ہے تو پھر فورس کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اپنے بزنس کو اس کے لحاظ سے مولڈ کر لیں، بجائے اس کے کہ ان کا جو بزنس ہے اس کے حساب سے ایک اس طرح کی لیجسلیشن کی جائے کہ وہ فالو کر سکیں اور گرو کر سکیں. کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے اور ایک گریٹ ریزسٹنس آتی ہے سیماب کی طرف سے بھی کہ ہم نہیں جانا چاہتے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک میکینیکل انڈسٹری کے طور پہ آپ ٹریٹ کریں، ناٹ ایز اے فارما. تو پھر جو رولز بنیں گے پھر اس کے حساب سے بنیں گے. اور اگر یورپینز، جاپنیز، امریکنز ہمارے جو امپلیمنٹڈ اسٹینڈرڈز ہیں ان کو نہ صرف ڈیکیڈ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہمارے انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے. جو مبشر صاحب نے ایک بات کی اس کو تھوڑا سا میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. بہت سارے ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ون اسٹاپ سولوشن چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے بہت سے ایکسپورٹرز بہت سی اپرچونیٹیز لوز کرتے ہیں کہ جس میں وہ ایسی پروڈکٹس جو وہ خود مینوفیکچر نہیں کرتے لیکن وہ شاید ان کے آرڈر کا 10% یا 5% ہو، تو وہ منگوا کے اس کو ایڈ کر کے تو وہ کمپلیٹ ٹینڈر ون کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ جب ہم رجسٹریشن کی طرف جائیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ ایکسپورٹرز ہیں اور ان کو الاؤ کریں ان پروڈکٹس کو ایک سمپلیفائڈ طریقے کے تحت امپورٹ کرنے میں اور پھر وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں پڑے گا. جیسا آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا کہ اس انڈسٹری کا جو کلسٹر ہے نا وہاں پہ 1 یا 2% لوگ اس طرح کے ہیں جو افورڈ کر پائیں گے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جو لوکل لاز کو ان سارے کمپلیکیٹڈ پروسیجرز بھی ہیں. تو کم از کم 1850 کمپنیاں ایسی ہیں جو اونر مینوفیکچرر بھی خود ہے، وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی خود کرتا ہے، وہ فائنانس بھی خود دیکھتا ہے، تو اس نے یہ خود ہی کرنا سارا کچھ. تو اس کو اتنا سمپلیفائڈ کر دیا جائے تاکہ میکسیمم لوگ رجسٹرڈ ہوں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں. رائٹ ناؤ ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی ہاسپٹل کی طرف سے ریکمنڈیشن لیٹر کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ ہیلتھ منسٹری میں اگر کوئی ان کا جاننے والا ہے تو وہاں سے کوئی لیٹر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہماری ایک جیسے پریمیم باڈی ہیں جس کے پاس ہمیں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو ہمیں ان تمام ریڈ ٹیپس کو ریموو کر کے ود اوپن آرمز ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ
ایک لیول کے اوپر میڈیکل ڈیوائس استعمال ہونی ہے تو آپ میک شور آپ اس کی فیکٹری کو روکنے نہ جائیں. یعنی لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے, یہ بندے بھجوا دیں گے. میں بالکل کلیئر وداؤٹ اینی فلٹر بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہے. تو ہمیں ان رولز کو اس طریقے سے امینڈ کرنا ہے کہ لوگ خوشی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں. وہ یہی سمجھیں کہ جیسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو سمیپ کی ممبرشپ کی ضرورت ہے, ان کو ڈرائب کی بھی ممبرشپ کی ضرورت ہے, اور وہ اسی آسانی کے ساتھ اس کو بھی لے لیں. اگر جو آئیڈیلی کام کرنے کی ضرورت ہے, جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکل پریکیورمنٹ کے آپ کے پروسیجرز ہیں, وہ ہاسپٹلس کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں, وہاں پہ آپ چیکس لگائیں. جو لوگ وہاں پہ جا کے سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اگر کوئی اسٹرنجنٹ سرٹیفکیٹ لانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لے کے آئیں. جو پرائمریلی مینوفیکچر اور صرف ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ وہ سارے کے سارے آسانی کے ساتھ آپ کے ممبر بن جائیں, اور جو بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں. آئی تھنک دیٹس اٹ. اس کو ایفیکٹولی آنے والے 3 سے 4-5 ماہ میں اپنا قانون بھی بنا لیں, پورٹل بھی بنا لیں, تو ہم اپنے یہ جو ایکسپورٹ کا فگر ہے اگلے 2 سال میں $2 بلین پہ ایزیلی لے جا سکتے ہیں. تو وی آر ویری مچ اوپن, وی آر ویری مچ کلیئر. آپ کو بالکل ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریپ از ایٹ یور ڈور اسٹیپ. عموماً ہمارا یہ کہا جاتا ہے, سرکار میں ایک کانسیپٹ ہے کہ میں کس کے پاس, میں کسی کلائنٹ کے پاس کیوں جاؤں, اس کا کام ہے وہ میرے پاس آئے. ہم اس بالکل اپروچ سے نکل چکے ہیں. دیٹس وائی پورا ڈرائیو کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ آپ آئیں, آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہمیں رولز میں کیا امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم ایک چیز پہ الائن ہو جائیں گے, ہمارے منسٹر آپ سے بڑے ایگرلی ملنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ سر لیٹ می گو دیئر, ایک دفعہ ہم مل لیں ان سے, ان کو اپنا پلس دے دیں, ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ لیں, اور کہاں پہ باٹل نیکس ہیں ہم ان باٹل نیکس پہ کام شروع کریں. دین میں آپ کو انوائٹ کروں گا, ردر وہ بھی آ جائیں گے یہاں پہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ آ جائیں ہمارے پاس اسلام آباد میں, اینڈ وی کین میٹ اینڈ وی کین. SIFC از ریڈی. سر وہ کون سا ادارہ ہے جو اس دن آیا, پاکستان میں کتنے ہاسپٹل یوز کر رہے ہیں؟ سر اس میں جو سامنے دیکھیے گا. ایک لیب ہے,